نے کہا اگر علی کی محبت سے، پاک زہرا کی تعظیم سے، حسنین کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ، تو دونوں جہاں سن لیں جن و انس، کسی ماں نے شافی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، مولوی صاحب یہ عقیدہ رکھ کے امام شافی وہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ وہ سرداروں میں بہترین سردار ہیں۔ اب اس بات کو ہضم کرنے کی ہمت رکھنا یاسین رافضی کہ تم نے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی طرح رافضی سمجھا، اپنی طرح شیعہ سمجھا، اور جس طرح سے تم صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہو، گستاخیاں کرتے ہو، اسی کیٹاگری میں تم نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو لا کے رکھا، اور صواعق المحرکہ کی عبارتیں پیش کر رہے ہو۔ تو صواعق المحرکہ پھر پوری پڑھو، اور اس کے اندر یہ عبارت حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ امیر معاویہ کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ بہترین سرداروں میں سے ایک سردار کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جن کو تم رافضی سمجھ رہے ہو، ان کا خود کا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انبیاء کے بعد، مصطفیٰ کے بعد بشر میں سب سے افضل اور اعلیٰ کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پہلا خلیفہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیق اکبر کو مانتے تھے، اور بشر میں سب سے افضل انبیاء کے بعد، مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے۔ تو امام شافعی کی ایک بات تم نے پکڑ لی کہ وہ محب اہل بیت تھے۔ کون محب اہل بیت رہی؟ کون آل محمد سے محبت نہیں کرتا؟ میں کہتا جیسی محبت اللہ نے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام شافعی کو عطا فرمائی، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسی ہی محبت ہمیں عطا فرما، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں اہل بیت سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ جہاں پر وہ ادب کرتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی المرتضیٰ کا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا، وہاں پر وہ ادب کرتے تھے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے محبت کیا کرتے تھے کہ جو رسول اللہ کے غلام ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے تم نے جو شیعہ ہونا ثابت کیا ہے اپنی طرح سے، جو صحابہ کرام پر تبرہ تم کرتے ہو، جو گستاخیاں کرتے ہو، بالخصوص بالخصوص شیخین کریمین کی، اور بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بالخصوص حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان تمام کی گستاخیاں کرتے ہو، واللہ باللہ ایسا عقیدہ اور نظریہ کسی کتاب میں بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے تم ثابت نہیں کر سکتے۔ تم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تو ثابت کیا ہے، لیکن اب امت کو یہ بھی بیان کرو کہ سنیوں کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے افضل انبیاء کے بعد صدیق اکبر کو مانتے تھے، یہاں تک کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے۔ سنیوں کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین سردار سمجھا کرتے تھے، تاکہ لوگوں میں حقیقت عیاں ہو جائے کہ یہ وہ محب اہل بیت ہیں کہ جو محب صحابہ بھی ہیں، یہ وہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں کہ جو آل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اور ایسی محبت کے لیے تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی محبت کا کچھ حصہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمیں نصیب فرما، ایسی اہل بیت محبت کا کچھ حصہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمیں بھی نصیب فرما۔ انہوں نے جو محبت آل محمد اپنے دل میں پیدا کی، وہ محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں نصیب فرما، کہ جس محبت میں انہوں نے صدیق اکبر کو سب سے افضل سمجھا ہے، اللہ اکبر، جس محبت کے اندر انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، ان کو پاکیزہ خاتون سمجھا ہے، شروع سے آیت تطہیر، آیت نور جو ہے وہ اصحاب کے لیے بھی مانتے رہے، اور وہ اہل بیت اطہار کے لیے بھی مانتے رہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آیت تطہیر مانتے رہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے رہے۔ تو جو یہ تمام باتیں سمجھے اسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ یہ امت میں تمہارا دھوکہ یاسین لفظی نہیں چل سکتا، اس لیے کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی ایسی چھپی ہوئی شخصیت نہیں ہے کہ جن کے بارے میں تم جس طرح سے چاہو عقیدے لوگوں میں بیان
بیان کرنے کی کوشش کرو لوگ سمجھ نہ سکیں. میں نے تمہاری اس بات کو آج امت مسلمہ میں بالکل کھول کر رکھ دیا تاکہ لوگ دعا کریں کہ الہی ایسی آل محمد کی محبت جو حضرت امام شافعی کیا کرتے تھے وہ ہمیں بھی نصیب فرما. اب تم بھی دعا کرو کہ جیسی محبت امام شافعی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ جس میں وہ صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ اور سب سے افضل بھی مانتے تھے, وہی محبت اللہ تمہیں بھی اہل بیت کی نصیب فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے